شکریہ جی ہاں، سوال ان کا یہ ہے کہ یہاں معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نا بچوں کے اندر ایک کنفلکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. جیسے انہوں نے مثال دی کہ میں بچے کو کہتا ہوں کہ اللہ حافظ تو وہ کہتا ہے ابو اللہ حافظ نہ کہیں, آئی فیل امبیرسڈ. وہ پوچھتے ہیں واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ. ویسے میرا تجربہ بالکل ڈفرینٹ ہے. آج ہم صبح پریسٹن میں تھے تو وہاں ایک لڑکا ملا جس نے جبہ پہنا ہوا تھا. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو میں نے کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ ہمارے جو امام ہیں نا یہ ان کے بیٹے ہیں اور یہ عالم ہیں. میں کہا اچھا ماشاء اللہ. ساتھ نے کہا and I'm also fourth year medical student, I'm studying medicine as well. And he was very, وہ بڑا فخر سے یہ بات بیان کر رہا تھا. اور اس طرح کے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے. لیکن آپ کا سوال بہت جینون ہے. آپ کو سوال بہت جینون. میں اس کا عرض کرتا ہوں. پاکستان ہو, ہندوستان ہو, بنگلہ دیش ہو, یہ ملک ہو, کوئی بھی ملک ہو, ہیومن سائیکالوجی ایک ہی طرح کی ہے اور پرنسپل آف پیرنٹنگ بالکل ایک ہی طرح کی ہے. اور وہ میں آپ کو کوشش کروں گا, کیونکہ بات یہ پورا لمبا موضوع ہے, میں بہت مختصر کوشش کروں گا. بچوں کی زندگی میں 3 فیزز پیرنٹنگ کے آتے ہیں. ایک ایج 0, آج کا دن جو بچہ پیدا ہو آج. اگر آپ نے پیرنٹنگ کے بارے میں ایک ہفتے کا جب بچہ تھا تب سوچا تھا تو آپ ایک ہفتہ لیٹ ہو گئے ہیں. پلیز آپ یاد رکھیے گا. اس کی پیدائش کے دن سے لے کر 7 سال کا ایک وقت ہے. اس دوران کے اندر ماں باپ کے ذمے یہ ہے کہ بچے کو جو چیز سکھانا چاہتے ہیں اس کو ایک کنٹیکسچول, پریکٹیکل, لویبل ایکسپیرینس کے طور پر اس کے گرد کریٹ کرتے ہیں. میری بات سمجھیں. ماں باپ 0 ایئر ٹو 7 ایئر سب سے بڑی یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے کو نصیحت کے ذریعے, سمجھانے کے ذریعے, تقریر کرنے کے ذریعے, ڈانٹنے کے ذریعے, سٹریس کریٹ کرنے کے ذریعے, کمپیریزن کے ذریعے, شرمندہ کرنے کے ذریعے سے اچھا بچہ بنانا چاہتے ہیں. 7 سال کی عمر تک بچے کے اندر صحیح غلط, جنت دوزخ, گناہ ثواب, موریلٹی اموریلٹی, ایتھکس نان ایتھیکل کا کوئی کیمپاس ہوتا ہی نہیں. ایک بندے کی ٹانگیں ہیں ہی نہیں تو آپ کہتے تیز بھاگ کے دکھاؤ, تیز بھاگ کے دکھاؤ. وہ تیز نہیں بھاگے گا, گر جائے گا. کانفلکٹ ڈیولپ کرنے کی ایج ہی یہی ہوتی ہے. اگر بچے میں کانفلکٹ ہے اس کا ذمہ دار بچہ نہیں ہے, اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں. ہم نے 7 سال تک بچے کی سائیکالوجی کو نہیں سمجھا کہ 7 سال تک نصیحت سے بچہ نہیں سیکھتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی بنے. آپ میں سے کون چاہتے ہوں گے آپ کا بچہ نمازی بنے؟ پلیز. الحمدللہ الحمدللہ. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اٹھو. نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ حدیث سنائیے کہ نماز پڑھنے کی 5 حدیث صحیح حدیث ہے, نماز پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے, یہ فائدہ ہوتا ہے. معاف کرنا, 0 سے 7 ایئر تک بچے کے اندر صحیح غلط کا کمپس موجود نہیں ہے. پھر کیسے نماز پڑھائیں جی؟ یہ کیا بات آپ نے کہہ دی, تو بچے کو تو ہے ہی نہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچہ جب 1 ہفتے کا تھا, صرف 1 ہفتے کا, اس نے ایک آواز سنی. اس کے بعد اس نے دیکھا دادا بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ابو بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, واش روم میں چلے گئے. تھوڑی دیر میں آئے تو ان کے ہاتھ گیلے تھے. وہ پہلے ٹوپی نہیں پہنی تھی, پھر ٹوپی لے لی تھی. امی کو بھی پتہ نہیں کیا ہوا, دوپٹہ نیچے اترا ہوا تھا, پتہ نہیں انہوں نے دوپٹہ لے لیا, پھر تو ہاتھ گیلے کر کے آ گئی. پھر ایک کپڑا بچھا کے نا ساری کھڑی ہو گئی. اور یہ 5 دفعہ اس نے دیکھا. جب وہ جاگ رہا تھا اس نے دیکھا. اب یہ ایک لویبل کنٹیکسچول ایکسپیرینس کے طور پر آپ نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیا. اور آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا, میں نے یہ بات کئی دفعہ دہرائی ہے, کہ آپ کی ایک بچی نا جس نے گھر کے اندر صرف کچھی پہنی ہوگی, 2 سال کی بچی, تو وہ سر پہ دوپٹہ لے کے نا ایسے ماں کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, ایسے کر کے دیکھ رہی ہوگی ماں کو. آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا گھر میں. اسی طرح آپ نے اس کو ایماندار بنانا ہے, آپ نے اس کو نیک بنانا ہے, آپ نے اس کو محنتی بنانا ہے, آپ نے اس کو جفاکش بنانا ہے, جو بھی بنانا ہے. 7 سال کی عمر میں کنٹیکسچول بیہیویئر کرے. اور 7 سال کی عمر تک کسی بچے کو ڈانٹنا گناہ ہے. مارنا تو کرمنل ہے, بالکل فزیکل مارنا تو کرمنل ہے نا. ڈانٹنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی ساری مینٹل گروتھ کو سٹنٹ کر دیا. پھر کریں کیا, ایک بچہ ہٹتا ہی نہیں ہے, پلگوں میں ٹائم دے رہا ہے, پلگوں میں انگلیاں دے جا رہا ہے, برم دیا جا رہا ہے. اب کیا کریں, آپ کریں, آپ تو کوئی ڈانٹنا ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے. آپ کے دفتر کا ایک امپلائی ہے, صحیح کام نہیں کر رہا, آپ کیا کریں, تھپڑ مارتے ہیں اس کو. آپ کا سبارڈینیٹ ایک کام کرتا ہے, وہ کام نہیں صحیح کر رہا, فائلٹ سیکھ نہیں کرتا, ٹائم پہ اپنی اسائنمنٹ پوری نہیں کرتا, آپ جاتے تھپڑ تو نہیں مارتے اس کو. آپ کہتے بیٹھو میں تم سے بات کرتا ہوں. اب بچے سے نیگوشیٹ کریں, بیٹا میں آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, لائک این ایڈلٹ. اس کی رسپیکٹ کو لوز کیے بغیر, اس کو الو کا پٹھا کہے بغیر. تو 7 سال تک اگر ہم یہ کنٹیکسچول لرننگ کریں گے تو وہ بیہیویئر جو آپ اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن سٹریس سب سے زیادہ ظلم ہے بچے. اس لیے میں اس بات کا بہت کنونس ہوتا ہوں کہ 7 سال کی عمر تک بچے کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے.
کیونکہ 7 سال تک بچے کا نان کنٹیکسچول علم کا میم کا سرا لائن سے اوپر ہے کہ نہیں ہے، اس کو آپ نے زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. ٹی کو صحیح کاٹا ہے کہ نہیں، اور آئی جو ہے وہ نیچے والے کھانے کے اوپر ہے کہ نہیں ہے. واٹ از آئی؟ بچے کے لیے آئی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹی کی کوئی، ہر وہ چیز جو مہمل ہے بچے کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بچے کے نزدیک میز کی اہمیت ہے، میم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ہم یہ سب سے بڑی پیرنٹنگ میں غلطی کرتے ہیں کہ 7 سال تک تربیت کے نظام کو ہمیں سمجھ ہی نہیں کیا کرنا. بچے نے 7 سال کی عمر میں نیچر سے تعلق ہو گیا، اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، وہ اپنا کھانا خود کھا سکتا ہے، وہ اپنے کپڑے خود سنبھال سکتا ہے، وہ اپنی نیپی کی ٹریننگ خود کر لیتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری سے کتابیں ٹھیک کر لیتا ہے، ہوم ورک آتا ہے وہ خود کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہے دادا ابو کی دوائی وہاں پڑی ہے اس کو لا کے دینی ہے، امی کا جوتا اٹھا کے لا دیتا ہے، کبھی کبھی امی کے ساتھ برتن بھی دھلوا دیتا ہے. یہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ اس کو 15 ملکوں کے دارالحکومت کا پتہ ہے. 7 سال بعد سیکھ لے گا. 7 سال کے بعد ایک ٹوٹل ٹرن اوور ہوتا ہے بچے کے اندر، اب صحیح غلط کا ایک کیمپس ڈیولپ ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 7 سال، پتہ نہیں ان کو یہ کتاب کوگنیٹو سائیکالوجی انہوں نے تو نہیں پڑھی ہوگی، لیکن بہرحال لہج البلاغہ تو ان کی ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچہ آپ کا آقا ہے اور آپ اس کے غلام ہیں. اور یہی باتیں میں نے آپ کو بتائی. اور 7 سال کے بعد اب گھر میں ڈسپلن لے کے آئیے. 9 بجے کے بعد کوئی ٹی وی نہیں دیکھے گا، یہ گھر کا ڈسپلن ہے. جو دیکھے گا اس کو سزا نہیں ملے گی، سزا کی بات ابھی بھی نہیں ہے. اس کا کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ اگلے ہفتے سارے ہم پکنک کے لیے جائیں گے، جو 9 بجے کے بعد دیکھے گا وہ پکنک پہ نہیں جائے گا. کانسیکوینسز، بچے کو سزا جزا نہ کہیں، کانسیکوینسز. سب لوگ رات کا کھانا 8 بجے ٹیبل پر اکٹھے کھائیں گے، وہ کہتا میں نہیں کھاتا. کوئی بات نہیں، 3 سال کا بچہ ہے آپ نہیں کھاتے، نہیں 3 نہیں 7 سال سے زیادہ ہو گیا، 8 سال کا بچہ ہے میں نے نہیں کھانا. ان کا ٹھیک ہے بیٹا، لیکن گھر میں تو ڈسپلن یہ ہے کہ 8 بجے کھانا ہے، لیکن میں نے نہیں کھانا. اوکے بیٹا، پھر اس کا کنسیکوینسز یہ ہے کہ پھر صبح تک ناشتہ کھانا نہیں ملے گا. اب بسم اللہ کر کے فریج کو تالا لگا دیں، کھانے کو اٹھا کے اوچر رکھ دیں تاکہ بچے کو نہ کھانا ملے. یہ سزا نہیں ہے، اس کانسیکوینس. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، صبح تک آپ کا بچہ کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. نہ نہیں کھانا کھائے گا کچھ نہیں ہوگا اس کو صحت کا. اب سردیاں بہت ہیں، آپ کہتے ہیں وہ بتا میں گلوز نہیں پہن کے جاتا، 7 سال سے بڑی عمر کا ہے، ٹھیک ہے نہ پہنو، کانپتا ہوا آئے گا کوئی بات نہیں. ایک دن بخار چڑھ گیا کوئی بات نہیں، برداشت کر لیں، لیکن اس کو پتا ہے کہ اب گلوز پہن کے جانا. تو 7 ایئرس to 13 ایئر تک 2 چیزیں کرنے کی ہیں کہ ڈسپلن کے اندر بچے، اب اس کے اندر موریلٹی پیدا ہوگی، ایتھکس پیدا ہوگا. آپ اس کو جنت جہنم کہہ لیں، صحیح غلط کہہ لیں، میتھیکورالٹی کہہ لیں، صحیح غلط کہہ لیں، لیکن ایک ڈسپلن گھر کے اندر ہونا چاہیے. اور دوسرا ایک بات ضروری ہے کہ 7 ایئرس سے آن ورڈ بچہ جو بھی سوال پوچھے آپ اس کا جواب دیں. اگر آپ نے اس کے سوال کو سنب، کیونکہ یہ ہے جب اس کا ورڈ ویو بننا شروع ہو گیا ہے، جب اس کو دنیا کی سمجھ ہو رہی ہے، اور عجیب عجیب فنی سوال آپ سے پوچھے، کچھ بھی سوال پوچھے، مذہب کو چیلنج کرنا شروع کر دے، آپ کو جا کے کہے کہ یہ کیا بات، ہم کیوں. کل پرسوں ایک دوست نے یہ پوچھا سوال آ کے کہ جی میرا بچہ مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ آخر میں مسلمان کیوں ہوں، اور جو ایک سکھ کے گھر میں پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے، وہ سکھ کیوں ہے. تو آپ اس کو سنب نہیں کریں گے، آپ کہیں گے بیٹا ہم اس کا سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں، we will try to find it out. آپ بھی ڈھونڈو میں بھی ڈھونڈتا ہوں. تو میں لمبی بات ہو رہی ہے، مختصر یہ کہہ رہا ہوں کہ 7 سال کی عمر میں 2 اہم کام کرنے کے ہیں. ایک ڈسپلن کریٹ کرے اور بچے کو اس ڈسپلن کے کانسیکوینسز کو فیس کرنے دیں، اور نمبر 2 اس کو نو سیکھنے کی عادت ہونی چاہیے، اور نمبر 2 اس کے سوالوں کا صحیح جواب دیں. تو یہ حضرت علی نے فرمایا کہ اب 7 سال سے 13 سال تک وہ آپ کا غلام ہے اور آپ اس کے آقا ہیں. یہ نیکسٹ ہے. اور 13 سال میں بات پوری ختم کر لوں تاکہ وہ پورا الگوریدم سمجھے. اور 13 سال کے بعد اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ بڑا فرمانبردار ہے، وہ ایکچولی ایک انڈیویجول ایڈلٹ اینٹی ہے. اور اگر آپ نے یہ 13 سال سے ہی گزارے ہیں تو 14ویں سال میں حضرت علی نے فرمایا کہ 14 سال کے بعد آپ اس کے ساتھ ایسے گزاریں جیسے وہ آپ کا دوست ہے. اگر آپ کا یہ وقت صحیح گزرا ہے تو آپ کے بچے کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ وہ دوست والا، مینٹرشپ والا ہوگا. پھر یہ جو آپ کو پرابلم ہوا ہے نا کہ میں سلام کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، وہ آپ سے آرگو کرے گا، کانفلکٹ میں نہیں جائے گا. لیکن اگر 0 سے 13 ایئر کا پیریڈ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو 13 سال کی عمر میں آپ جو کہیں گے انشاءاللہ اس کے الٹا کہے گا. اگر آپ نے اس کو سگریٹ پکڑتے ہوئے دیکھ لیا، 13 سال کی بات کر رہا ہوں، اور آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا
اور آپ نے کہہ دیا کہ خبردار تمہیں پتہ لگا نا سگریٹ پیتے میں ٹانگیں توڑ دوں گا، اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ وہ اب انشاءاللہ سگریٹ پیے گا مگر آپ کو پتہ نہیں لگنے دے گا. لیکن اگر 13 سال سے پہلے کا وقت صحیح گزرا ہے تو وہ بچہ سگریٹ کر کے کہے گا کہ بابا آج میں گیا تھا، ایک لڑکا سگریٹ پی رہا تھا، اس نے مجھے بھی کہا سگریٹ پی لو. وہ آپ سے چھپائے گا نہیں، آپ کو بتا دے گا. ناؤ یو ہیو این اپرچونٹی ٹو آرگو ود ہم اینڈ کنونس ہم. یہ تھوڑی سی ایک آؤٹ لائن ہے، ویسے تو اس کے اوپر پوری 3 دن کی ورک شاپ ہے جو ہم دوستوں کو کراتے ہیں. آئی ہوپ آئی آنسرڈ یور کوسچن.